بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف غریبوں کے چولہے جلانے کے لیے کئی سارے پاکستان کے ٹرسٹ، ویلفیئر اور خیر کے ادارے کام کر رہے ہیں۔ کسی غریب کا چولہا نہ بجھے، کسی کے گھر میں فاقے نہ ہوں، کسی غریب کے بچے بھوک سے نہ روئیں۔ دن رات ایک کر کے سیلانی ویلفیئر، عالمگیر ویلفیئر، بیت السلام ٹرسٹ، یہ سارے الخدمت ٹرسٹ، یہ سارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بے حسی کی انتہا یہ ہے، حکومت سے تو کوئی امید ہی نہیں۔ وہ بڑی بڑی فیکٹریاں جن کی کروڑوں روپے کی روزانہ کی آمدنی ہے، پروفٹ کروڑوں روپے کا ہے، ایسی بڑی کمپنیاں، بڑی فیکٹریاں جن کی پراپرٹیاں جو انہوں نے خریدی ہوئی ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیاں ان کے پاس ہیں، ایسی بڑی کمپنیوں نے، فیکٹریوں نے اپنے ورکرز کو نکالنا شروع کر دیا۔ کتنے چولہے بجھ رہے ہیں اس طریقے سے، ہزاروں چولہے جلائے خیراتی اداروں نے، اور ان کمپنیوں نے ورکرز کو فارغ کر کے ہزاروں چولہے بجھا دیے۔ چھوٹی کمپنیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ بڑی کمپنیاں جو بزنس میں ایک بڑا مقام رکھتی ہیں، کروڑوں روپے پروفٹ ہے جن کا، انہوں نے اپنے غریب ملازمین کو فارغ کر دیا۔ جو 20,000 کما رہا ہے، 25,000 کما رہا ہے، وہ فارغ ہو کے گھر بیٹھے گا۔ اب اس کو نوکری کہاں سے ملے گی؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ وہ کس کے سامنے ان حالات میں جا کے ہاتھ پھیلائے گا؟ وہ کس سے ان حالات میں جا کے قرضہ مانگے گا؟ جب اس کے بچے بھوک سے روئیں گے، وہ اپنے بچوں کے لیے راشن کہاں سے لے کر آئے گا؟ خدا را رحم کرے اپنے ورکروں پر، اپنے ملازموں پہ رحم کریں۔ اللہ روز قیامت ان کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھیں گے۔ ان تمام فیکٹریوں کے مالکان سے میں کہہ رہا ہوں جو آج اربوں روپے کمانے والے اور جن کے پاس سرمایہ کتنا ہے انہیں خود بھی معلوم نہیں، اپنے غریب ملازموں کو فارغ کر رہے ہیں، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ بیچارے معصوم چہرے لے کر کمپنیوں کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ صرف اس لیے نکالا جا رہا ہے کہیں بونس نہ دینا پڑ جائے، اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ ہم ان کا خرچہ کہاں سے پورا کریں گے۔ خدا کے بندوں، ہزاروں لاکھوں روپے دوسرے اداروں میں ڈونیشن دے رہے ہیں، جہاں پہ نظر آ رہا ہے، جہاں پہ تصویریں بن رہی ہیں، جہاں ویڈیوز بن رہی ہیں، وہاں تو ڈونیشن دے رہے ہیں، لیکن وہ غریب ملازمین جو آپ کی کمپنی میں کام کیا کرتے تھے، آپ ان کو فارغ کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی کسی ایک کی ہائے لگ گئی، اگر ہائے لگ گئی تو اللہ پاک سب کو جمع کیا ہوا سب برابر کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا میں کماتا ہوں، میرے بھائی کھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا معلوم کہ اللہ تمہیں ان کمزور بھائیوں کی وجہ سے روزی دے رہے ہیں؟ مالک یہ سوچیں کہ اربوں روپے جو اللہ نے دیے، کیا معلوم کس غریب اور کس مزدور کی برکت سے اللہ نے یہ پیسہ دیا ہو؟ کیا معلوم کس کی برکت سے اللہ نے نوازا ہو؟ جب آج ان غریب ملازموں کو فارغ کر دیں گے تو قیامت کے دن کیا اللہ نہیں پوچھیں گے؟ کیا ان کی آہیں نہیں لگیں گی جب ان کے بچے روئیں گے، جب ان کے گھروں میں فاقے ہوں گے؟ آج آپ نے نکال دیا، یہ ملازمت کے لیے دوسری جگہ کہاں جائیں گے؟ کہیں ہائرنگ ہو رہی ہے؟ کوئی رکشہ چلا سکیں گے؟ ٹھیلے لگا سکیں گے؟ کچھ نہیں، ان کے گھروں میں یقیناً فاقے ہوں گے۔ خدا را رحم کرے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی آخری نصیحت میں فرمایا تھا دو کمزور طبقوں کا خیال رکھنا، ایک عورتوں کا اور ایک غلاموں کا، یعنی ماتحت لوگوں کا۔ کیا آپ ہر کمپنی کے مالک سے میں کہہ رہا ہوں، کیا آپ اپنے ماتحت ملازموں کا خیال رکھ رہے ہیں؟ اگر رکھ رہے ہیں تو اللہ آپ کو جزائے خیر دیں گے، محروم نہیں کریں گے اللہ پاک آپ کو۔ اگر آپ ملازموں کو بٹا کے تنخواہ دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا چولہا نہ بجھے، اللہ کی قسم اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں، ضرور نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آج اربوں روپے کمانے والے سرمایہ داروں نے اپنے ملازموں کو اس لیے نکال دیا کہ ہم ان کے پیسے نہیں دے سکتے، جب ان کا چولہا بجھے گا تو اللہ پاک پھر آپ کا چولہا بھی ضرور بجھائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آپ کا بھائی عبید اللہ۔